صحیح ہے میرے بھائی؟ اچھا ایک اور سوال، جی سر. اگر میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر اجازت دیں تو میں کر جی لوں؟ میرے بھائی. میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے. تو میری تحقیق میں کچھ آخر الزماں کے جو ہمارے نشانیاں ہیں، ان میں 3 شخصیات کا ذکر ملتا ہے. جی. ایک السفیانی، جی. ایک الیمانی، اور ہوں. تیسرے الخراسانی. ہوں. یہ جو 3 پرسنالٹیز ہیں، ان کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کیجئے تاکہ ہمارے لیے کلیئرٹی آ جائے احادیث سے معصومین کو دکھا کی روشنی میں، تاکہ بھیا. ہمیں پتہ لگے کہ ہم ان تینوں شخصیات کو آخر الزمان میں کیسے پہچان سکتے. تو جی سر. یہ مہربانی ہوگی آپ کی، اگر آپ اس یہ پہ اللہ کام آپ کو کر دیں جزائے تو خیر آپ دے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت کاوشیں دے. ہیں، میں آپ کا بہت تھینک شکر یو. ادا کرتا اللہ آپ کو ہوں. عزت تھینک دے. یو. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور سے بہت ہی قریب، ان کے ظہور سے بہت ہی قریب سفیانی، جو ابو سفیان کی نسل سے، معاویہ کی نسل سے ہے، شام میں ظہور کرے گا اور آگ کے عراق پہ قبضہ کرے گا، وہاں پہ بہت سارے شیعوں کو قتل کرے گا، اور اس کے ظہور کے ساتھ ہی، اس کے ظہور کے ساتھ اسی زمانے میں صنعاء سے یمانی اور خراسان سے حسنی، جس کو خراسانی بھی کہتے ہیں، یہ لوگ ظہور کریں گے، قیام کریں گے، وہ ایک ہی زمانے میں، یعنی کچھ مہینوں سے پہلے. ہاں. ہاں. اور آسمان سے سیاح بھی آیا جائے گا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اور یہ لوگ، یہ کوئی امام نہیں ہے. سفیانی جو ہے اللہ کا دشمن ہے، وہ دجال کی طرح کا کریکٹر ہے. اور جو یمانی صنعاء سے، صنعاء کہاں پر ہے؟ یمن میں، وہاں سے ظہور کرے گا. اور خراسانی، خراسان سے نکل جائے گا. یہ مسلح افواج ہوں گے، ان کے مسلح تحریک ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ فوج کے ساتھ آئیں گے، اور یہ آتے ہوئے مثلا پہلے پاکستان پہ قبضہ کرے گا، ملتان وغیرہ تک آ جائے گا. پھر اس کے بعد خراسانی جو ہے سندھ وغیرہ پہ قبضہ کرے گا. پھر وہاں سے جا کے ایران پہ، تہران پہ جائے گا، قم جائے گا، وہاں سے بہت سارے لوگوں کو قتل کریں گے. پھر کوفہ جائیں گے. اچھا، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ کوئی امام نہیں ہے، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، نائب خاص ہیں. ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے امام علیہ السلام سے. اور یہ لوگ جو ہیں صیحہ کے بعد، صیحہ کے بعد ظہور کریں گے. جب صیحہ آ جائے گا نا، صیحہ سے پہلے نہیں ہوگا. صیحہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی آسمان سے ندا آئے گا، الحق فی علی و شیعتہ، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ندا کرے گا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ کب آئے گا، یہ سب باتیں ابھی وہ اس کا وقت کوئی تعین نہیں کر سکتا. اور ان میں دیکھیں، ان میں بدعہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سیٹ نہیں ہیں. یہ چیز، بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ وہ علائم حتمی ظہور بھی جو ہے، اس میں بھی بدعہ حاصل ہو سکتا ہے، کہ وہ بھی چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو بدلتا رہتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ الکتاب. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو محو کرتا ہے، بعض چیزوں کو ثابت کرتا ہے. اللہ کے پاس ہے الکتاب. تو جو مقدر جو ہے، تقدیر جو ہے، بعض معلق ہوتا ہے، بعض حتمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علائم، اس میں سے بعض میں تاکید زیادہ ہے کہ واقع ہوں گی، جو تاکید زیادہ ہے کہ واقع ہوں گے، ان میں بھی بدعہ حاصل ہو سکتا ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے.